پاک مونس اور غمخوار کتاب ہے، انس دینے والی، تسلی دینے والی، اطمینان دینے والی کتاب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا موقع آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کذالک لنثبت به فؤادک، کہ اے نبی جی ان کافروں سے، مشرکوں سے، دشمنوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ ہماری کتاب پڑھیے گا، ہم آپ کو تسلی دینا شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک تو تسلی دینے والی کتاب ہے، پریشان دل کو سکون پہنچانے والی کتاب ہے۔ جب صلح حدیبیہ میں دب کر صلح ہو رہی تھی تو اللہ نے تسلی دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تسلی دی، ان قریب فتح تمہارے قدموں میں پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے گھیرا نا ہجرت کی رات میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ کنکریاں پھینکو، اصل میں آپ نہیں، اللہ پھینکتے ہیں، اور جب اللہ پھینکتے ہیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے؟ یہ جو 40 بندے تمہارے منتظر میں کھڑے ہیں نا تمہیں نقصان پہنچانے کے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تسلی مل جاتی تھی نبی کو۔ جب ایک مجمع اٹھ کر ایمان کی طرف نہیں آیا تو نبی تڑپ گئے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی جی اپنے آپ کو اتنا دکھ کیوں پہنچاتے ہو؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے تو ہاتھ میں نہیں، وہ تو ہم نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ ابو لہب نے پتھر کیا پھینکا نبی پر، کتنا! جب ایک بندے نے 40 سال امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور اسی قوم کے بندے نے، بندہ کیا بلکہ رشتہ دار نے پتھر پھینکا ہو تو اس بندے کے دل پر کیا گزرتی ہو؟ کوئی بندہ 40 سال سچ بولے اور کوئی کہہ دے تو جھوٹا ہے، اس سے بڑی گالی اس کی زندگی میں اور کوئی نہیں۔ اور جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے اسے آپ جھوٹا کہہ لو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نبی تو 40 سال لگ گئے امانت امین بننے میں، صادق بننے میں، اور ابو لہب نے پتھر پھینکا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ دکھ نہ کریں، تبت یدا ابی لہب، کیا تسلی ہے۔ تو میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو بھی کبھی دکھ پہنچے نا دنیا میں، دنیا ہے ہی دکھوں کا گھر، یہاں تو ضروریتیں پوری ہو سکتے ہیں، خواہشات تو جنت میں ہی پوری ہوں گے انشاءاللہ، یہاں کسی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی لائف ہے، اس مختصر سی زندگی میں چیزوں کو آسان بناؤ، مشکل نہ بناؤ۔ چھوٹا رزق کا آلہ، چھوٹی کمائی، چھوٹی ملازمت، چھوٹا دکان، گھر کے چھوٹے مسئلے، بس ختم، بڑے بڑے مسائل میں نہ الجھو۔ مختصر سی زندگی ہے، مختصر مسائل ہو، بس اس سے زیادہ کے مسئلے نہیں۔ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رشتوں کو نبھانے سے زیادہ آزماتے ہیں۔ اسی لیے بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جیسے کرائے کا مکان، آپ جتنا بھی بنا لو ان رشتوں کو، وہ کبھی تمہارے ہو نہیں سکتے۔ بس اللہ کا ایک رشتہ ہے جو وفا والا ہے، محبت والا ہے، انشاءاللہ۔ صبر کا راستہ اگرچہ کہ دشوار ہے مگر منزل پر ضرور پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب کبھی بھی دکھ پہنچے نا زندگی میں، اپنوں سے، پرایوں سے، دشمنوں سے، دور کے ساتھیوں سے، قریب کے ساتھیوں سے، تو ہم قرآن کھول کر بیٹھے جائیں، یا اللہ مجھے تسلی دے، میرے دل میں بڑا دکھ ہے۔ 2-4 صفحے پڑھیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ روزی کا سب سے بڑا وظیفہ حرام سے بچنا ہے۔ آپ حرام سے بچ جاؤ، خود بخود روزی میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے اور کوئی وظیفے کی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ تسلی اور سکون کے لیے سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے۔ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ تو خود بخود تسلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے اپنے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جاوے گا اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہیں. ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وما لهم من ناصرین. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 90 اور 90 پر 1 ہے. یہاں پر آ کر تیسرا پارہ اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اوپر کی 4 آیتیں اور یہ نیچے کی 2 آیتیں، اس میں مرتد کا ذکر ہے کہ کوئی بندہ اسلام لانے کے بعد واپس اسلام کو چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے، اسلام سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو اوپر کی آیتوں میں، تو اوپر کی جو آیتیں ہیں وہ ایک شخص کے بارے میں اتری تھی، اور یہ جو آخری کی 2 آیتیں ہیں 90 اور 90 پر 1، یہ 2 آیتوں کا شان نزول ایک مکمل ایک قوم ہے، ایک بستی کے لوگ ہیں. اس کے شان نزول کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مکمل بستی والوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد واپس ان کو احساس ہوا، اسلام کے اندر آ گئے، پھر شیطان کے چکر میں آ گئے، پھر دوبارہ گمراہ ہو گئے. 2 دفعہ ہوا ایسا، اسلام قبول کیا، دونوں دفعہ مرتد ہو گئے. یہ تو ایک ظاہری سبب بنا ہے، ایک واقعہ، مگر جو اصل واقعہ چل رہا ہے سورہ آل عمران کی شروع سے وفد نجران، یہ ان کے بارے میں بھی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ آخری نبی جن کا نام احمد ہوگا آئیں گے، اور انجیل کے اندر باقاعدہ کتاب خود بتا رہی ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان دونوں کی باتوں کو چھوڑ کر جب وہ واپس چلے گئے تو یہ مرتد ہونا ہے. تو اصل میں ان کے لیے بھی ہے اور یہ بستی والوں کے لیے بھی ہے. تو 2 دفعہ ان بستی والوں نے اسلام قبول کیا، پھر کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے. اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذين كفروا بعد ایمانهم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر اس میں بڑھتے چلے گئے، ایمان لائے پھر کافر، ایمان لائے پھر کافر، آگے بڑھتے ہی چلے گئے. بعض مرتد ہو گئے، بس جم گئے، کافروں کے ساتھ مل گئے، دشمنوں کے ساتھ مل گئے. تو اللہ فرما رہے ہیں لن تقبل توبتهم، تو پھر ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ بالکل پکے گمراہ ہیں، ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، مگر اوپر والی آیت میں کہا اللہ نے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر انہوں نے توبہ کر لیا تو اللہ قبول فرما لیں گے. ورنہ اس سے پہلے اللہ نے بتایا کہ مرتد کے لیے سب سے دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت. پھر دوسرا عذاب کیا ہے؟ نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کے عذاب کو کم کیا جائے گا. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب کتاب لکھی، کوئی کتاب، تو کتاب کے آخری کے 3 صفحے وہ جو اس زمانے کے علماء تھے نا، علماء حق، جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کوشش کر رہے تھے، تو اس نے اپنی تصنیف میں، اپنی کتاب کے آخری 3 صفحوں میں ان سارے علماء کے نام لکھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور ان سب کے نام لکھنے کے بعد آخری کے 3 صفحے لعنت 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 یہ لکھ کو چھوڑ دیا. 3 صفحے 1000 بار لکھ کو چھوڑا ہے کتاب کے اندر. اور اس کے جو مریداں ہیں انہوں لعنت 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 کرتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ اسی زمانے کے ایک مولانا ہے علامہ خالد محمود صاحب، انہوں نے کہا
کہ ہمارے نبی کا درود تو اللہم صلی علی محمد ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا درود تو لعنت لعنت. تو حضرت نے کہا پڑھتے رہو مریدوں اور بخشتے رہو اپنے پیر کو. تو بہرحال لعنت تو لعنت ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اوپر والی آیت میں کہا کہ اگر سچے دل سے توبہ ہے تو پھر اللہ معاف کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اوپر کیا کہا گیا؟ الا الذین تابوا. اگر کوئی مرتد ہو گیا مگر بعد میں اسے موت سے پہلے احساس ہو گیا اور اس نے واپس اسلام قبول کر لیا اور بالکل توبہ کر لیا، اپنے عقیدے کو درست کر لیا، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اس کی توبہ قبول کریں گے. دیکھو توبہ ہو سچی ہو، کسی بھی گناہ سے ہو، نمبر 1 ندامت ضروری ہے، نمبر 2 اس کام کو فوراً چھوڑ دیں، گناہ کے کام کو، نمبر 3 دوبارہ اس کام کے نہ کرنے کا ارادہ. یہ 3 چیزیں توبہ میں ہونا ضروری ہیں، تب جا کر توبہ پکی ہوتی ہے. صرف ہاتھ جوڑا کو توبہ توبہ کا تو پھر جا کو کچھ کرتے رہے تو نہیں ہوتا. توبہ مطلب 3 چیزیں، ندامت، اس کام کو فوراً چھوڑ دیں، اور نمبر 3 آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا عزم. توبہ پکی ہو تو پھر اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے. باقی یہ شیطان چکر چلاتا ہے، یہ چھوڑو 40 سال شراب پی لیا اب توبہ کرے کہاں معاف کرتا ہے اللہ، 40 سال چوری کرا سوچ کرا اب معاف کرا توبہ کرا. تو یہ تو شیطان کے چکر ہیں. اللہ پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو، اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، اس لیے یہ توبہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اللہ یوں لے لیتے ہیں جیسے گندگی میں لت پت بچے کو ماں اپنے باہوں میں لپٹ لیتی ہے. یہ نہیں کہ میں میرا بچے کو غلیظگی لگی ہے تو پہلے پاک، نہیں، پہلے دامن میں لپٹ لیتی ہے، پہلے اسے تسلی دیتی ہے، پھر اسے پاک کرتی ہے. تو بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے، یہ شیطان کے چکر میں نہ ہو. شیطان بولتا سوچ دل کے اندر ڈالتا ہے تو بڑے کام کرتا ہے آپ میں معاف ہوتا ہے نہیں. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ 90 پر 9 قتل کریا، دل میں بات پیدا ہو گئی، ہو سکتا ہے کیا توبہ کر دو. یہ بات ہی اللہ کی طرف سے پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات دل میں القاء ہوتی ہے. جب اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں تبھی آپ کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا ہی اللہ کے کرم سے ہے، اور اللہ نے ہاتھ اٹھانے کو اسی لیے کہا کہ اللہ دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں زندگی میں، موت سے پہلے اگر احساس ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ. تو 99 قتل کیا اس نے، 90 پر 9 قتل کر کو دل میں ارادہ پیدا ہوا، توبہ کی نیت کی. کسی کے پاس گیا، اس نے کہا 90 پر 9 قتل کریا، نہیں ہوتی تیری توبہ. گیا چھوڑ کم سے کم 100 تو پورے ہونے کرو، سنچری بنا دے ہمارا کو 100 قتل. پھر بھی دل میں ایک احساس، اور کسی کو پوچھیں گے کر کو. تو پھر کسی اور کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بالکل توبہ ہو سکتی ہے، جب فلاں بستی میں اللہ والے ہیں فوراً چلے جاؤ اور توبہ کر لو. اب وہ بندہ خوشی خوشی نکلنے لگا کہ میرے لیے تو توبہ کا راستہ کھلا ہے. 100 قتل کے بعد بھی توبہ کرا، کتنی خوشی ہوگی اس کے من میں. پوری خوشی کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں موت ہو گئی. موت کا وقت تو طے ہے نا، موت کا وقت تو اٹل ہے. اسی لیے توبہ میں دیری نہ کرو. جب بھی دل میں اسی وقت جملہ کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دو، بس باقی تو آپ تفصیل سے بعد میں کر لینا. جب بھی دل میں آئے گناہ کے بعد یار میں نے یہ غلط کیا، مجھے نہیں کرنا، فوراً تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا جملہ کہو. بعد میں آپ تفصیل سے کبھی بھی توبہ کر لینا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو راستے میں تھا، انتقال ہو گیا. اب روح قبض کرنے کے لیے ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. اب دونوں کے درمیان میں تکرار کہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لے جائیں گے. کیا کیوں؟ ہمیں تو 100 لوگوں کو قتل کرنے والا بندہ ہے تو جہنم یہ پکا ہے بھائی. تو انہوں بولے توبہ کے لیے جا رہا تھا. انہوں بولے توبہ تو نہیں کرے آپ بھی. جہنمی فرشتے کیا بولے؟ توبہ کو جاتا تھا اس نے، توبہ تو نہیں کریا، پھر کیسے ہو جائے گا؟ تو پھر اللہ تو سب جانتے ہیں. دونوں فرشتوں سے پوچھ رہے ابھی کیا ہوا؟ انہوں لگ جاتی کریں، ہمیں لگ جاتی کریں، کیا معاملہ؟ تو اللہ پاک بولے ٹھیک ہے زمین ماپ لو، اگر توبہ کی زمین نزدیک ہے تو جنت میں، اگر دور ہے تو پھر جہنم میں. سبحان اللہ. ترتیب بھی اللہ خود بتا رہے ہیں. اللہ کتنے بڑے رحیم ہوں گے، اندازہ تو لگاؤ. بنی اسرائیل کے جو چند واقعے حدیثوں میں ملتے ہیں نا، یہ پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ ساری امت کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اندازہ دیکھیں، اتنا بڑا گنہگار بندہ، ایک قاتل کو ساری دنیا معاف نہ کرے رہتی دنیا تک، مگر 100 قاتل کو اللہ معاف کرے. پھر اللہ ہی خود تدبیر بھی بتا رہے ہیں.
اور جب وہ ماپنا شروع کیا نا تو جنت والی زمین تھوڑا بڑی ہونے لگی، تو اللہ نے فرمایا کم ہو جا. سبحان اللہ. توبہ کی بات بھی اللہ نے ڈالی، موت بھی اللہ نے دیا، فرشتوں کو بھی اللہ نے بھیجا، اس زمین کو بھی تنگ اللہ ہی کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کر دیں. سبحان اللہ. تو جب سچے دل سے توبہ ہو تو پھر اللہ پاک یوں راستے کھول دیتے ہیں. تو توبہ ہوتی ہے، جو توبہ کر لے اسے کبھی تانا نہ دیا کریں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو یہ توبہ ہے کہ سچے دل سے توبہ اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، چاہے کچھ بھی آپ سے گناہ ہو گیا ہو، بس چھوڑ دیں اسے. کسی کے سامنے بولتے نہ پھریں میرے سے یہ ہوگا، میرے سے یہ ہوگا، معاف کر دیں گے. نہیں، اللہ ضرور معاف کر دیں انشاءاللہ. کچھ بھی ہو جائے اللہ معاف کر دیں. تو پھر اللہ فرما رہا ہے. اچھا، اوپر والی آیت میں تو توبہ کا ذکر ہے، نیچے والی آیت میں کیا بول رہی؟ لن تقبل توبتہم، ہمیں ہرگز توبہ قبول نہیں کرتے. کیا مطلب اس کا؟ آپس میں دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، وہاں توبہ ہے، یہاں توبہ نہیں ہے اگر وہ ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اوپر والی جو آیت ہے بالکل صحیح ہے کہ توبہ ہے، مرتد کی توبہ ہے، مگر نیچے والی آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں توبہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. جب حالت نزا شروع ہو جاتا ہے نا، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ نزے کی حالت جب شروع ہوتی ہے تو دوسرا عالم منکشف ہو جاتا ہے، آنکھوں کے نظر آنے لگتا ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے نظروں پر دوسرا عالم منکشف ہو گیا، کھل گیا، اب تو حالت نزا شروع ہو گئی، اب توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ توبہ تو ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. جب حالت دکھ گئی آپ کو دوسرے عالم کی تو پھر اب توبہ قبول. تو یہاں جو ذکر ہے وہ توبہ کوسی توبہ ہے؟ موت کے وقت کی توبہ. ورنہ اس سے پہلے والی آیتوں میں آیا کہ سارے کافر ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کو مانیں گے، چاہے خوشی سے یا نہ خوشی سے. خوشی سے ماننے دنیا میں تو جنت ہے، ورنہ تو مان کے جیسے فرعون ساری زندگی اپنے آپ کو رب کہتا رہا. قل آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سورہ یونس آیت نمبر 90. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک غوطہ لگا فرعون کو، فوراً اس نے توبہ کر لی. ساری زندگی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر سمندر میں کیا گرا، ایک غوطہ، ایک لہر کیا آئی، فوراً اسے یاد آ گیا کہ میں تو بندہ ہوں، میں تو انسان ہوں. تو اللہ نے فرمایا اب تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تو نے جبریل کو دیکھ لیا، ادھر فرشتے نظر آ گئے. سورہ نساء آیت نمبر 18 اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب توبہ کروں گا. جب فرشتوں کو دیکھ لے گا کہے گا میں اب توبہ کروں گا. جب آخرت کو دیکھ لے گا تب کہے گا اب میں توبہ کروں گا. نہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، دیکھ کر کیا ایمان لاتے ہو، اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے. تو یہاں جو ذکر ہے نا لن تقبل توبتہم، کہ توبہ کو ہرگز کیا نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. یہ جو توبہ کو قبول نہ کرنے کا بات آ رہی ہے، یہ حالت نظام ہے. بالکل موت کے وقت جب فرشتے نظر آنے لگے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ پکے گمراہ لوگ ہیں. جب بغیر توبہ کے کفر کی حالت میں مر گئے تو ان سے بڑے پکے اور کون ہو سکتے ہیں؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے تو پوری زمین بھر کے سونا بھی فدیے میں قبول نہ کیا جائے گا. فلن يقبل، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. فلن يقبل من احد ملء الارض على سبيل الفرض، آخرت میں سب خالی ہاتھ ہوں گے،
سونا چاندی کس کے پاس ہوگا؟ آخرت میں تو سب خالی ہاتھ ہوں گے. مگر سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، اگر قیامت کے دن آخرت کے موقع پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ولو بالفرض، یوں سمجھ لو کہ اگر اس کے پاس پوری دنیا کی زمین جتنی سونا ہو اور وہ پورے کا پورا سونا اللہ کو دے کہ یا اللہ مجھے آج جہنم سے بچا لے، تو اللہ فرمائیں گے ہرگز ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. ملء الارض، ایمان کے ساتھ تھوڑا بھی خیرات بہت بڑی بات ہے. ایمان کے بغیر آپ کچھ بھی کر لیں خیرات، پھر اس کا حساب نہیں لگتا. عبداللہ بن جدعان ایک شخص گزرا ہے، کفر کی حالت میں مر گیا، مگر تھا بڑا اخلاق والا بندہ، غریبوں پر خرچ کرتا تھا، بیواؤں پر لگاتا تھا، جو قرض میں ڈوب گئے ان کے قرض ادا کرتا تھا، مسافروں کو کھلاتا تھا، سارے نیک کام کر کے بڑا خرچ کرنے والا بندہ، بڑا سخی بندہ. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی جی عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑا خرچ کرنے والا انسان ہے، مہمان کی بڑی مہمان نوازی کرتا تھا، قیدیوں کو تک خیال کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، ایک دفعہ اگر زندگی میں کہہ دیتا نا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے قیامت کے دن کے مالک مجھے معاف فرما، ایک دفعہ اگر زندگی میں کہہ دیتا تو مسئلہ پار تھا. ساری زندگی خرچ کرتا چلا گیا، مگر اس کا خرچ کرنا قیامت میں کام نہیں آئے گا. کہ توحید اصل ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایمان اصل ہے. دیکھو ابھی حکومت نے زبردستی وندے ماترم کا نعرہ ٹھوک دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دی کہ ہر دن پڑھنا ضروری. یہ کیسے پڑھ لیں گے بھائی؟ یہ ملک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے ہمارا انڈیا، ہمارا ہندوستان. ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر کچھ قوانین طے کیے گئے ہیں. اس میں کچھ قوانین اور کچھ آرٹیکل ایسے ہیں جس میں ہر مذہب والے کو آزادی ہے. تو پھر آپ راتوں رات ایک ایسا حکم نامہ بنا کر جاری کر دیتے ہیں جو بالکل مسلمانوں کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے. مذہبی ترانے کو آپ ایک قومی ترانہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ جو وندے ماترم ہے نا، یہ اس کے 6 مصرے ہیں، 6 لائنہ. یہ شروع کے 2 لینا پڑھتے تھے اب تک، مگر اب کیا قانون 6 کے 6 پورے پڑھنا. شروع کے 2 میں پھر بھی لفظ وندے ماترم پر اعتراض چلتا تھا، اب 6 کے 6 بول ڈالے، باقی کے 4 میں تو پورے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے. جو درگا، لکشمی، سرسوتی، یہ سب ساری چیزوں کا اس میں ذکر موجود ہے. ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، وہ ایسے جملے کیسے زبان سے نکال سکتا ہے؟ بھائی ہم وطن سے محبت کرتے ہیں مگر عبادت اللہ کی کرتے ہیں. ہم وطن کی عبادت نہیں کرتے، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی حفاظت کے لیے جان دے دیں گے. وطن کی حفاظت کے لیے ہمارے آبا اور اجداد نے قربانیاں دی، بچوں نے جان دی، عورتوں نے جان دی، مردوں نے جان دی، اپنا جان مال سب قربان کیا وطن کی محبت میں. مگر عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی. اور ان تمہارے دنیا میں ہر جگہ قومی ترانے ہوتے ہیں. یونان کا ترانہ 150 پر 8 مصرے، پڑھنے کے واسطے کم سے کم 50 منٹ ہونا. مغربی امریکہ کا قومی ترانہ کم سے کم پڑھنے 6 منٹ ہونا. چین کا اور اردن کا ترانہ 2 منٹ کا. اور ہمارے یہاں 2 مصرے پڑھتے تھے، 2 لائن پڑھتے تھے، اور صرف 1 منٹ 60 و 5 سیکنڈ میں پورا ہو جاتا تھا. کھڑ کو پڑھنا صبح پورے جنے کھڑ کو رہنا. تو میرے عزیزوں، اس کے بعد پہلے جن گن من بھی تھا پڑھنے کا، بعد میں اب اس کو بھی ڈال دیا گیا، یہ بھی پڑھنا وہ بھی پڑھنا. اب 2 بھی پڑھے تو کم سے کم 5 منٹ ہونا. 5 منٹ تک کھڑ کو کیا ہونا آدمی کا حال ہے. اور یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ بالکل ہمارے دستور کے خلاف ہے. یہ ایسے قوانین کیوں حکومت لاتی ہے پتہ نہیں، کہ جو اقلیت میں ہیں ان کے مذہب پر بار بار یہ حملہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ایک اللہ، ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ، تو پھر ہمیں بار بار کفریہ جملے دہرانے کے لیے کیوں مجبور کرتے ہیں لوگ؟ تو میرے عزیز، پھر بھی ایک اس میں سہولت یہ ہے قانون میں کہ اگر آپ کو کبھی ایسے مجلس میں جانا پڑے جہاں اسٹارٹنگ میں یہ ترانہ پڑھا جائے تو آپ کو کھڑنا پڑے گا. آپ پہلے کھڑیں گے. اس کے بعد اتنی سہولت دی گئی ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ خاموش رہے. کم سے کم اتنی سہولت تو ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسے مجلس میں جانا پڑے اور موقع پڑ جائے، ہو جاتا ہے
کبھی اسکولوں میں پروگرام میں جائیں گے، آپ کو پڑھتے ہیں لوگ سب جگہ، تو اس وقت آپ خاموش کھڑے ہو جائیں، اتنا تو اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں. واقعی عقیدہ توحید کو بچا کر لے جانا ضروری ہے. مرتد ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اللہ ہندوستان کے ایک ایک مسلمان بھائی بہن کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہم وطن سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کریں گے، مگر عبادت اللہ کی کرتے ہیں. ہاں تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کے پاس زمین بھر کے بھی اگر سونا ہو، پوری دنیا کی زمین اتنی بھر کے بھی اگر سونا ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. اچھا، اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. اسے پوری دنیا کے زمین جتنا سونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. بخاری شریف کی روایت ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت میں سے ایک شخص کو نکالا جائے گا اور اللہ اس سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اے میرے بندے جنت کیسی لگی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ جتنا سنا اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے بھی بہترین، اس سے بھی بہت بڑھیا، بہترین ہے جنت. اچھا کوئی اور کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ بس یہ خواہش ہے کہ تیرے نام پر جو مرنے پر آج ہمیں جنت میں انعامات ملے ہیں نا، دل کرتا ہے ایک نہیں 10 جان ہو، 10 مرتبہ تو دنیا میں بھیجے، 10 مرتبہ میدان میں تیرے نام پر شہید ہو جاؤں. سبحان اللہ. جو انعام جنت میں ملا ہے آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، ایک بار نہیں تو 10 دفعہ بھی دنیا میں بھیجے گا، میں تیار ہوں، تیرے لیے نہ جان دینے کا مزہ مجھے مل چکا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب جاؤ جنت میں ہمیشہ خوش رہو. اب یہاں جہنم سے ایک بندے کو نکالا جائے گا، وہاں ان سے اللہ جہنمی سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا حال ہے، بتاؤ جہنم کیسی ہے؟ یا اللہ جتنا سنا تھا اس سے بھی بھیانک، خطرناک، دردناک، وحشتناک، دکھ والی، غم والی، درد والی، سزا والی، جتنے بھی الفاظ بولوں کم ہے جہنم کے لیے. کیا سوچتے ہو؟ اللہ پوچھیں گے کیا سوچتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہوتی تو تم ہمیں دے کر اپنی جان بچا لیتے. تو اس وقت وہ کہے گا یا اللہ آج اگر میرے پاس زمین جتنا سونا ہوتا میں سب تجھے دے دیتا، اگر میں جہنم سے بچ سکتا تو بچ جاتا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے تجھے زمین جتنا سونا تو نہیں مانگا تھا، ہم نے تو تجھ سے تھوڑی چیز مانگی تھی. کیا؟ الوہیت، ربوبیت. ایک اللہ کو مان، اس کے سامنے سجدہ کر، ایک اللہ کو رب مان، ہر چیز اسی سے مانگ. ہم نے تجھے بس اتنا مانگا تھا، زمین جتنا سونا تو ہم نے تجھ سے نہیں مانگا تھا. سبحان اللہ. اتنی بڑی بڑی چیزیں تو ہم نے تجھ سے نہیں مانگی. مختصر زندگی کی مختصر عبادت مانگی تھی. رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ ہمارا سامنے بالکل کھڑا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. گزرے ہوئے زمانے میں اکابرین کو اونچا اور نیچا مقام دینے کے لیے گنتے تھے کہ کس اللہ والے کو سب سے زیادہ رمضان ملے ہیں، ان کو سب سے بڑا ولی سمجھتے تھے. رمضان کا نصیب ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گناہوں سے گناہ ختم کرنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو رمضان کا مہینے کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں رمضان کی. تیار ہو کو چاند دیکھنے جانا، چاند دیکھ ڈال کو تیاری کو نہیں جانا. سمجھ رہی ہیں؟ پہلی بات کیا ہے، پہلے تیار ہو جانا، بعد میں کیا دیکھنا، چاند دیکھنا. چاند دیکھ ڈال کو ہڑ بڑھا لے کو بھاگتے رہنا، یہاں سے وہاں سے یہاں دکانہ بند کر لے کو. سمجھ رہی ہیں؟ چاند دگا کرتے اور خام کا پمپ حافظ صاحب کو بھی پریشان کرنے کو، حضرت چاند دگا کیا، ان کا چاند نکل رہا تھا پمپ پہلے دن کی طرح بھی. کیا معمولی بات نا. سورہ فاتحہ کھڑ کو ہم نہ پڑھنے نہیں ہوتا محراب کو. سوا پارا وہ بھی پہلے دن عادت چھوٹ جا کرتی، 1 سال ہو جا کرتا ہے سوا پارا کنٹینیو پڑھنا. اٹکے تو تمہیں چھوڑتے بھی نہیں نا پیچھے والے. کیا حضرت بہت اٹک رہی نا، کیا قصہ کرتی ہیں. ہمارے دیوبند میں نہیں اٹکتے تو انہوں پریشان ہوتے تھے پیچھے والے، کیا اٹک رہی نا، کیا اڑالے چلے آ رہی کر کو. وہاں اٹکتے تو انہوں خوش رہتے تھے، حضرت صحیح پڑھ رہی کر کو. اٹکنا، ہاں دیوبند میں اٹک کو دیکھنا، قرآن کھول کو او کریکٹ کر کو بولتے تھے. یہاں کہتے بھی کھول کو دیکھ ڈالے تو کیا آج حضرت اختیاری فل کر لے رہی گا، بھول جا رہی.
پورا حضرت کے پاس اوپر کاٹ دو ہوتی رسی تھا بھائی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا بندہ، عام بندہ، تو ایک حافظ قرآن ثواب پڑے گا، کوئی معمولی بات ہے. حفاظ کی قدر کرو، ان کی ہمت بنو، ان کی کمزوری نہ بنو، انہیں ڈراؤ نہ کو اللہ کے واسطے، اعتراض کرو نہ کو، ان کی ہمت بنو، آرام سے پڑھو. حافظ صاحب کو بولو ان کو اطمینان سے پڑھنے دو، سمجھ میں آ رہی بات ہے. تو یہ حافظ صاحب کا چاند ویسے بھی نکل کر رہا تھا صبح سے، تمہارا تو بھی مغرب کے بعد نکلتا ہے، حافظ صاحب کا ایک دن پہلے نکل جاتا چاند. انہوں کو ہم صبح سے یاد کرتے یہ رہتی الف لام میم، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ ان کو، اچھا خطیب صاحب کو زندگی میں یاد رکھ لو، خطیب صاحب کو خطبے سے پہلے جمعہ کے دن، اور حافظ قرآن تراویح پڑھانے والے کو رمضان میں مغرب کے بعد کبھی بھی فون نہیں کرنا، بالکل ICU میں رہتی ہوں. تمہیں فون کر کو پریشان کرو تو تم کہاں جانا سنو. خطیب صاحب کو جمعہ سے پہلے فون کرے عنوان بھول جاتی ہوں. مغرب کے بعد رمضان میں حافظ صاحب کو فون کرے تو قرآن بھول جاتی مادو، تمہارے فون کے بعد یاد آ گیا کیا کرنا بعد ہے. تو اس لیے تیار ہو جائیں. پھر چاند سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو. آسان ہے. تو یہ چاند دیکھنا عبادت ہے. اللہ نے روزانہ کے جو معاملات ہیں عبادت والے سورج کے ساتھ جوڑے، اور سال بھر کے جو معاملات ہیں اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. روزانہ کے معاملے سورج کے ساتھ، 5 وقت کی نمازیں سورج کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی ہے. سحری افطاری روزانہ کی سورج کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. سورج طلوع ہونے سے پہلے سحری ختم کرو اور سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کرو. نمازیں جب سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھو، سورج طلوع ہو جانے کے بعد اشراق پڑھو، پھر آپ زوال کے بعد ظہر پڑھو. یہ سارا مسائل جو روزانہ کے ڈیلی کے مسائل ہوتے ہیں وہ سورج کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے. اور جو سال بھر کا معاملہ ہے یا مہینوں کا معاملہ ہے اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا. مثال کے طور پر اوقات الصلاۃ مسجدوں میں لٹکا ہے نا، سال بھر کے لیے ایک ہی بنا ہے، بار بار اسے بدلتے نہیں. کیوں؟ سورج ہلتا نہیں، ادھر سے ادھر ہوتا نہیں، 1 منٹ میں بھی فرق نہیں آتا سورج کے، اس لیے ایک مرتبہ اس کا چارٹ بنا دیا گیا، مسجدوں میں لگا دیا گیا، بس وہی اب چلتا رہے گا. تو اس لیے روزانہ کے مسائل سورج کے ساتھ. چاند کو اللہ نے خود 10 دن کا فاصلے میں رکھا ہے کہ ہر سال 10 دن وہ پیچھے آتا ہے یا آگے بڑھتا ہے، جو بھی ہے بہرحال. چاند قمری تاریخ میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے چاند کو حج کے ساتھ، بقرعید کے عید کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ اللہ نے رمضان کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے. کیوں میرے عزیزوں؟ علماء نے فرمایا اس میں بہت بڑی حکمت ہے. جو حکیم ہوتے ہیں نا ان کے کام میں کوئی نہ کوئی لا یخلو، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تو حکیموں کے حکیم ہیں. تو اللہ نے جو روزانہ کے مسائل کو سورج کے ساتھ جوڑا اور سال بھر کے مسائل کو جو چاند کے ساتھ جوڑا، اس کے اندر بہت بڑی سہولت ہے انسانیت کے لیے. کیا ہے کہ میرے عزیزوں کہ جس کنٹری میں گرمی ہوتی ہے، اگر رمضان کا تعلق سورج سے ہوتا تو ان کی پوری زندگی کے رمضان گرمی میں آتے تھے، پوری زندگی کے. اگر رمضان سورج سے جڑا ہوتا، اللہ نے سورج سے نہیں جوڑا، چاند سے جوڑا، تو مطلب کیا ہے کہ کسی کنٹری میں گرمی ہے تو انشاءاللہ ان کو کچھ سالوں کے بعد سردی میں بھی رمضان کا مہینہ ملے گا. کسی کو گرمی میں، کسی کو سردی میں، کسی کو موسم بہار میں، الگ الگ موسموں میں پوری دنیا کے لیے رمضان ملے. اس لیے اللہ نے رمضان کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے. چاند کے 3 نام یاد ہی نہیں، ہلال، بدر، قمر. ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، اور قمر کہتے ہیں آخری دنوں کے چاند کو. تو بہرحال میرے عزیزوں رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل سروں پر ہے، ٹھیک ہے. پھر سے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے. مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے. اللہ ہر ایک کے مومن بھائی بہن کے حق میں اللہ مبارک فرمائے. تو ہم ابھی سے جو ہے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائیں انشاءاللہ. بالکل تیار رہیں. جہاں تراویح پڑھنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، کتنے بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، تراویح کون پڑھا رہے ہیں، یہ سب دیکھ لیں پہلے سے، تاکہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد 1 سیکنڈ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اس بات کا پورا خیال انشاءاللہ رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو مبارک مہینہ رمضان کا عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحتوں کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے عزیزوں یہ ہمارا دوسرا سیزن ہے، دوسرا مرحلہ ہے. گزشتہ رمضان پر بھی ایک مرتبہ ہم تفسیر کو ختم کرے تھے.
تو اللہ کے کرم سے نبی کے صدقے سے الحمدللہ دوسری مرتبہ پھر ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے تفسیر کے شروع ہونے کے بعد سے. تو اس لیے میں آپ تمام حاضرین سے بھی جو الحمدللہ پابندی کے ساتھ ہمارے اس درس قرآن میں ماشاءاللہ روزانہ پیر سے جمعہ حاضری دیتے ہیں الحمدللہ اور پورے غور اور توجہ کے ساتھ تفسیر کے حلقے کو سنتے ہیں، حاضرین بھی میرے مخاطب ہیں، اور الحمدللہ سوشل میڈیا یوٹیوب کے ذریعے ہماری مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں جو الحمدللہ روزانہ پابندی کے ساتھ گھروں میں درس قرآن کو الحمدللہ سن رہی ہیں، ہزاروں کے لوگ الحمدللہ ہمارے چینل میں شامل ہیں اور وہ لوگ سن رہے ہیں. تو ان سب سے بھی جو ہے آج مجھے یہ اطلاع مجھے ان سب کو دینی ہے، حاضرین کو بھی غائبین کو بھی، اور بعد میں جو ہماری بات سنیں گے ان کو بھی میں اطلاع دے رہا ہوں انشاءاللہ. تو آج یہاں پر جو ہے اس سال کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. پھر اگر اللہ زندگی باقی رہی، اللہ نے دوبارہ زندگی کا موقع دیا انشاءاللہ، تو پھر رمضان کے بعد دوبارہ جو ہے شروع ہونے کی تاریخ کا آپ کو اطلاع دے دی جائے گی، اعلان کر دیا جائے گا. پھر رمضان کے انشاءاللہ فوراً بعد جتنا جلدی ہو سکے تفسیر کا حلقہ واپس شروع ہو جائے گا. آج یہاں پر الحمدللہ 3 پارے ہمارے مکمل ہوئے ہیں. کتنے پارے؟ 3 پارے. تقریباً 315واں حلقہ ہے آج کا. کتنا؟ 315 حلقے ہمارے اللہ کے کرم سے پورے ہو گئے. سبحان اللہ. اس کا ثواب ہمارے مسجد یا اللہ کی کمیٹی والوں کو بھی جا رہا ہے سبحان اللہ، جن کی فکروں سے یہ مجلس کا آغاز ہوا سبحان اللہ، اور ہمارے مسجد کے مصلیوں کو بھی جا رہا ہے، اور ہمارے درس قرآن کے ایک ایک ساتھی کو بھی اس کا اجر جا رہا ہے، جو ہم سب وقت پر پہنچ کر اس موقع کو کامیاب کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میں تمام حاضرین کو اور ہمارے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ اطلاع کر رہا ہوں انشاءاللہ آج ہمارا اس سال کا درس قرآن کا حلقہ یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. پھر زندگی باقی رہے تو بعد باقی رمضان کے بعد فوراً انشاءاللہ شروع کریں گے. جب شروع ہوگا اس کی تاریخ کا اعلان انشاءاللہ کر دیا جائے گا. جو بھی اب تک حلقے ہوئے ہیں، جتنی تفسیر ہوئی ہے، میں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کروں، چونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے شاید کبھی تفسیر کے دوران کبھی کوئی حوالہ دینے میں، نمبر کے بولنے میں، آیت کے پڑھنے میں کوئی غلطی یقیناً ہوئی ہوگی، انسان ہوں غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے. کیونکہ یہ دیگر کتابوں کی طرح نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اندر چھوٹی بھی غلطی بہت بڑی غلطی ہے. بس اللہ ہمیں معاف فرمائے. جو باتیں کہنے والے کے سننے والوں کے سامنے آئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو 3 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 پر 1 مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اسے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، پھر آئندہ چلیں گے، ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ. ایک اعلان ہے، جناب نصیر احمد خان صاحب 2 دن پہلے، یہ جو ہمارے نصیر احمد خان صاحب ہیں یہ بھی ہمارے درس قرآن کے ساتھی تھے. 3 دن پہلے یعنی انتقال سے 1 دن پہلے وہ الحمدللہ درس قرآن میں تھے. ہنستے مسکراتے مل کر یہاں سے گئے لوگوں سے، اور اگلے دن زندگی ختم ہو گئی سبحان اللہ. شاید وہ بھی اس درس قرآن کے حلقے کی قیمت جان چکے ہیں اب تک. اس کا اجر جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ خوب جزا ہے. جیسے دنیا میں وہ قرآن پاک کے شوق میں آتے تھے روزانہ، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو خوبصورت شکل دے کر اللہ ان کی خبر کی تنہائی دور کر دے انشاءاللہ. بہت بڑا اجر انہوں نے حاصل کیا ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے مولانا احمد خان صاحب بھائی مرحوم شاہی مسجد کے خطیب صاحب گزرے ہیں، ان کے بھونینو نصیر احمد خان صاحب. تو 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. درس قرآن میں پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ آتے تھے. تو میرے عزیزوں محفل یوں ہی رہے گی انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو تا قیامت مسجد یا اللہ میں درس قرآن کا حلقہ یوں ہی رہے گا. کہنے والا بھی کبھی بدل جائے گا، سننے والا بھی بدلتے رہیں گے انشاءاللہ. مگر اللہ اس مجلس کو ہمیشہ قائم رکھے، باقی رکھے. محفل کا ہے رنگ وہی، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، محفل کا ہے رنگ وہی. میزبان کی ہے نوازش جاری، یہاں مہمان بدلتے رہتے ہیں. تو یہ تو موسم یوں ہی رہے گا انشاءاللہ. آنے جانے والے لوگ آتے جاتے رہیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ جب تک ہماری حیات ہے، زندگی ہے، اللہ اس کا صحیح نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے اس مسجد کے ذمہ داروں کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو ہمارے مسجد کے ذمہ داروں میں بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں صحت کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ فرمائے. جو ہمارے حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. سارے مریضوں کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، ٹھیک ہے نہیں.